لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب هواه تبعا لما جئت. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، پچھلے ہفتہ آپ حضرات کے سامنے یکساں سول کوڈ کے تعلق سے بات کی گئی تھی. یہ بات ذہن میں رہے کہ جو یکساں سول کوڈ کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، یہ موضوع بھی دین کا ایک حصہ ہے، شریعت کا ایک حصہ ہے. جیسے دیگر موضوعات ہے، دیگر عنوانات ہے شریعت کا، اسی طریقے سے یہ بھی شریعت کا ایک جز اور ایک حصہ ہے. اس لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کو اپنا دینی شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کام کو آپ آگے بڑھائیں. مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کو آپ اپنا دینی شرعی فریضہ سمجھیں اور وقت کی اہم ترین ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بورڈ کا ساتھ دیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. مسلمان بھائیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ بتایا گیا تھا کہ مسلم پرسنل لاء کیا ہے، یکساں سول کوڈ کیا ہے، اور جس بات کا خدشہ تھا وہی بات ہونے جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اپنی رائے مختلف ہو جائے، الگ الگ اپنی رائے دینے لگیں تاکہ یہ آپس کے اندر ہی ایک دوسرے کی کھینچا تانی شروع کر دے. وہ معاملہ شروع ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر شک و شبہات پیدا کیا جائے، وہ بھی شروع ہو گیا، اور دین شریعت کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جانے لگی، اور مختلف طرح کی باتیں آ رہی ہیں. اور ایک خاص موضوع اور خاص مدعا جو تھا کہ یکساں سول کوڈ کو یہ خاص مسلمانوں کے لیے موضوع بنا دیا جائے، یہ تاثر دلایا جائے کہ یکساں سول کوڈ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے اور صرف مسلمان اس کے اندر بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور یہ ملک کے ترقی کے لیے یہ مسلمان رکاوٹ ہے. یہ نہیں چاہتے ملک کے اندر یکساں سول کوڈ آئے، ملک کے اندر ترقی ہو. یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جانے لگی، اور اس کے اندر بہت سارے افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں بھی، غیر مسلمانوں میں بھی، اور طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں. جیسے ایک بات آپ حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ یہ مسلمانوں ہی کے خلاف نہیں ہے. ہندوستان کے اندر جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں اور ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے خلاف بھی ہے.
اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی زیادہ نقصان ہے، ان کو زیادہ نقصان سہنا پڑے گا۔ یہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کی گہرائی کے ساتھ نظر ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر دیگر مذاہب والوں کی، دیگر قبائل کی اور برادری کی اس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہے۔ مسلمانوں کا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر دیگر برادران وطن کا بھی نقصان ہے۔ لیکن یہ میڈیا والے جو 2014 کے بعد سے جو ان کی رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ تاثر دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ صرف مسلمانوں کا نقصان ہے اور صرف مسلمان مخالفت میں آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں۔ جس طریقے سے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی اور بڑی بڑی تنظیموں نے لا کمیشن کو اپنا موقف اور اپنا احتجاج ان کے حوالے کر دیے ہیں، سپرد کر دیے ہیں کہ ہمیں یکساں سول کوڈ قابل تسلیم نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ مسلم فیصلہ بورڈ نے بھی کیا، جماعت اسلامی ہند نے کیا، جمعیت علماء ہند نے کیا، جتنی بڑی بڑی مسلم تنظیمیں ہیں، بہار اڑیسہ کے اندر امارت شریعہ پھلباری شریف پٹنہ کی طرف سے داخل ہوا تو سب نے متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر برادران وطن نے بھی کیا ہے۔ سکھ سماج کے جو بڑی تنظیم ہے انہوں نے بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے آدی واسیوں کی بڑی تنظیم ہے، انہوں نے کیا ہے۔ عیسائی مذہب کے لوگ ہمارے ملک میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں چینل پہ آپ صرف مسلمانوں کو آگے رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور یہ تاثر دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ہی مخالفت کر رہے ہیں، باقی دیگر لوگ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کی مخالفت سے یہاں کی حکومت ہل گئی ہے اور فوری طور پر اپنی اظہار رائے پر وہ مجبور ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب دوسروں نے پوچھا کہ یکساں سول کوڈ لا کر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے تشخصات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے اوپر زبردستی آپ قانون لاگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں کے وزیر نے جواب دیا کہ نہیں، ہم آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کو ہم اس قانون سے الگ کریں گے۔ اور یہ پہلے سے خدشہ ظاہر کی جا رہی تھی، جیسے این آر سی کا معاملہ تھا۔ این آر سی کا کیا معاملہ تھا؟ یہ تو شروع میں سب خوش تھے کہ این آر سی آ رہے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں غیروں کا زیادہ نقصان ہے، حقیقت حال یہی تھے۔ لیکن حکومت نے چالاکی کی، پہلے سی اے لے کر آیا، قانون بنایا اور چور دروازے سے مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو ملک کے باشندے بنانے کے لیے انہوں نے قانون بنایا اور مسلمانوں کو اس میں چھوڑ دیے۔ یہ یکساں سول کوڈ کا جو فارمولہ 2024 کے لیے انہوں نے نکالا ہے، ان کو بنانا نہیں ہے ان کو، اور ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے بنانے کی، ان کے اندر قوت بھی نہیں ہے، ان کے اندر اتنی فہم بھی نہیں ہے یہ بنا سکے۔ بس صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، مذہب اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کو الجھا کے رکھنا ہے، اور ان کے جو شرعی قانون ہیں جو انڈیا حکومت گورنمنٹ کے اعتبار سے، یہاں کے دستور کے اعتبار سے لیگل ہے، اس کو ان لیگل کر دیا جائے تاکہ یہ الجھ کے رہ جائے۔ جیسے کہ 3 طلاق کا معاملہ ہوا، 3 طلاق کا کیا ہوا؟ 3 طلاق کا ہم ختم کریں گے،
اور اس کا متبادل قانون لایا. آپ دیکھو قانون کیسا ہے. ایسا قانون انہوں نے بنایا کہ دنیا کے کسی کورٹ میں جا کر آپ چیلنج کر دیں یہ ٹک نہیں سکتے. اور اس قانون سے ان کی عزت نہیں بڑھی, پوری دنیا میں اس کی فضاحت ہوئی ہے, ان کی بے عزتی ہوئی ہے. یہ انڈیا گورنمنٹ ہے, یہ مسلمانوں کے 3 طلاق کے مقابلے میں ایک صحیح قانون نہیں بنا سکے, متوازن اور متساوی قانون نہیں بنا سکے کہ میاں بیوی کو دونوں کو برابر برابر حقوق مل جائے, انصاف مل جائے, دونوں راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزارے. ایک قانون نہیں بنا سکے تو یہ یکساں کیا بنائیں گے؟ یہ ایک قانون نہیں بنا سکے انہوں نے, تو یہ مسلمانوں کے پورے قانون کو, معاشرتی قانون کو یہ کہاں بنائیں گے؟ اور پھر ایسا قانون ہو جس میں دیگر مذاہب کی بھی رعایت کی جائے. یہ بہت مشکل ہے, ناممکن ہے یہ. لیکن مسلمانوں کو الجھا کے رکھنا ہے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے, اس بنا پر یہ مدعا انہوں نے لایا ہے. اور مسلمان بیدار اس لیے رہتے ہیں اور ہر زمانے میں رہا ہے اور رہنا بھی چاہیے. یہ بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو آگے آنے کی, کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی. شروع دن سے کوشش ہو رہی تھی کہ ہندو مسلم مدعا نہ بن سکے, لیکن یہ میڈیا والے نے زبردستی اس کو بنانے کی کوشش کیا, قریب قریب آ گئے. مسلمان شروع سے پیچھے, لیکن بحیثیت امت مسلمہ کے, آخری نبی کے امت ہونے کے, ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ خود اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر انسانوں کے لیے بھی یہ راحت و سکون کا سبب بنے, ان کو بھی نقصانات سے بچائے. مسلمان رحمت للعالمین کے امت ہیں, اس نبی کے امت ہے جو نبی سارے انسانوں کے لیے, سارے مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی آگاہ کرے نقصان سے, خود بھی آگاہ ہو. اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو دیگر مذاہب ہیں وہ مذاہب والے اپنے مذہبی امور میں سمجھوتا کر لیتے ہیں, یہ تاریخ گواہ ہے. اور انہوں نے اپنے مذہب کے اندر تقدیم و تاخیر, اس کے اندر رد و بدل کیا ہے. عیسائیوں نے کیا, ہندو دھرم میں بہت مرتبہ ہوا, اور بھی جگہ مذاہب کے اندر ہوتے ہوئے آئے. مسلمان اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں میں ایک طبقہ جن کا یہ ذہن بنا نہیں حالات کے تحت تبدیلی آنی چاہیے, وہ الگ ہو گئے. وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل نہیں ہے. وقتاً فوقتاً وہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں اپنے قانون کے اندر, اپنے مذہب کے اندر. لیکن جو اہل سنت والجماعت کی امت مسلمہ ہیں, اکثریت ہے, یہ اس کو برداشت نہیں کرتے, اور برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمارا قانون یہ نیچرل قانون ہے, فطری قانون ہے, اللہ خالق کائنات کا بنایا ہوا قانون ہے. جس خالق نے زمین و آسمان کو بنایا, سورج چاند کو بنایا, انسان کو بنایا, اور تمام چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا. یہ پہاڑ, یہ ندی, یہ نالے, یہ سمندر, یہ آسمان, یہ زمین, یہ سورج, یہ چاند, ستارے, یہ تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. متاع لکم ولانعامکم, فرمایا یہ کائنات کے اندر میری نعمت بکھری ہوئی ہے, یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے, تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے. اسی خالق کائنات نے قانون بھی بنا کر دیے کہ تمہیں دنیا کے اندر اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. شوہر کے حقوق یہ ہے, بیوی کے حقوق یہ ہے, ماں باپ کے حقوق یہ ہے, اولاد کے حقوق یہ ہے. انہوں نے بنایا ہے. وہ علیم اور خبیر ہے, وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے. تو انہوں نے انسان کو انسان کی فطرت سے, انسان کی طاقت سے, انسان کی عادت سے واقف ہے.
انہوں نے قانون کو بنایا، یہ الگ بات ہے کہ یہ قانون ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے دنیا کے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ سرسری نظر دوڑائیں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے اس کی کیا ضرورت تھی، مچھر کی کیا ضرورت ہے، مکھی کی کیا ضرورت ہے، یہ سانپ بچھو کی کیا ضرورت ہے، یہ انسان کو تو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، یہ پہاڑ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے یہ ندی، یہ نالے، یہ سمندر کیا ضرورت ہے، یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے سفر کرنے کے اندر۔ اگر سرسری طور پر آپ اس پر نظر دوڑائیں تو یہ لگے گا یہ ہمارے لیے بیکار ہے، لیکن سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ یہ سب ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور آئے دن اس کی تحقیق ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ ایسے ہی حلال و حرام کا معاملہ ہے، حلال و حرام کا معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، اس کو استعمال کرو، ایک معتدل مقدار میں استعمال کرو گے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، نہ روحانی نقصان، نہ جسمانی نقصان، نہ ظاہری نقصان، نہ باطنی نقصان۔ یہ استعمال کرو گے، کھانے پینے کے سامان، بکرا کو حلال کیا، بکری کو حلال کیا، کتے کو، سور کو حرام کیا ہے، جبکہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، آپ ظاہری طور پر فیصلہ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ شادی بیاہ کا معاملہ لیں آپ، چچا زاد بہن کو حلال کیا کہ ان سے شادی کر سکتے ہو، لیکن اپنی بہن کو حلال نہیں کیا۔ دوسرے کی ماں ہے، اگر وہ اس کا شوہر انتقال ہو جائے، عدت گزر جائے، تم شادی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن اپنی ماں سے نہیں کر سکتے۔ آپ عقل لگا کر اس کو فیصلہ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ ہاں گہرائی میں جائیں گے، غور کریں گے آخر ایسا کیوں ہوا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں اس کے اندر فائدہ ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے، اس کے اندر انسانوں کے لیے، اس لیے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر قانون ہیں، نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، خلا کا معاملہ ہو، متبنہ کا معاملہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا کر دیے ہیں، وہ قانون انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اتنا ہی کرنے کا مکلف بناتے ہیں جتنا اس کے اندر کرنے کی سکت ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا عمل کر سکتا ہے، اتنا ہی بنایا ہے۔ اب ہم سوچیں اپنی عقل سے سوچیں تو بہت سارے ایسا لگے گا یہ تو بہت خراب ہے ہمارے لیے، لیکن خالق و مالک بول رہے ہیں نہیں، ہم نے تم کو زیادہ نہیں دیا ہے۔ طلاق کا معاملہ، خلا کا معاملہ، مسلم پر صلی اللہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے، یہ اجمالی طور پر بول رہا ہوں میں، تفصیلات تو ایسا ہے کہ ایک موضوع کو ایک جمعہ لیا جائے تو بھی ناکام ہے، ناکافی ہے۔ لیکن یہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جو قانون ہمیں دیا گیا ہے، فقہا نے جو قانون نکال کر ہمارے لیے مرتب کیا ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ تو مسلمان شریعت کے اندر تبدیلی نہیں چاہتے، نہ برداشت کرتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ بے چین رہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں۔ دوسرے یہ کہتا ہے ہو جائے تو کیا ہوگا دیکھ لیں گے، پہلے بھی ہوا تھا، ابھی بھی ہو جائے تو کیا کریں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے مول صاحب مختلف ممالک میں، تمہارے مسلم ممالک میں الگ الگ تو ہے، تم کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ بھائی اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم کو وہاں نہیں جانا ہے، ہم رہتے ہیں انڈیا کے اندر، یہاں رہتے ہیں، آزادی کے بعد یہاں ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم کو اس ملک میں رہنا ہے اپنے تشخصات کے ساتھ، ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے رہیں گے، ہم دیگر ممالک کو نہیں دیکھتے، اور اگر تم وہاں کی بات کرتے ہو تو جتنا وہاں ہے وہ سب لے کر آؤ یہاں پر،
وہ تمام سہولیات دو جو جہاں کی تم بات کرتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فقہا کے اعتبار سے، فقیہ کے اعتبار سے، جو قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنے والے ہیں، یہ 4 مکتب فکر ہے، چاروں کی رائیں کبھی کبھی الگ ہو جاتی ہے، یہ کہ مستقل موضوع ہے۔ یہ عام مجلس کے اندر جمعہ کی بیان میں سمجھانا بہت مشکل ہے، اس کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن اس میں وقت درکار ہے اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ کیسے مسائل نکلتے ہیں، فقہا نے کیسے مسائل نکالتے ہیں، مسائل میں اختلاف کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہے سب طریقہ ہے، پڑھے ہوئے سمجھا بھی سکتے ہیں، سمجھ میں بھی آ جائے گا، لیکن وقت درکار ہے۔ تو دیگر ممالک میں الگ الگ مسلک کے ماننے والے ہیں، وہاں کے علماء نے ان کو شریعت کے اعتبار سے نکال کے بتلایا کہ آپ قانون میں اتنی وسعت ہے، آپ اس کو یہاں تک قانون بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کا قانون بنایا۔ اگر تم دیگر ممالک کی بات کرتے ہو تو بتاؤ 3 طلاق کا جو تم نے قانون بنایا کس ملک میں ہے ایسا قانون؟ پوری دنیا کے اندر کہیں کے بھی نمونہ بتا دو کہ جو انڈیا میں 3 طلاق کا قانون بنا ہے وہ قانون فلاں ملک میں رائج ہے۔ یہ احمقوں کی جنگلوں کا قانون ہے، یہ کسی ملک میں نہیں ہے یہ قانون۔ 3 طلاق پہ بریک رکھنا چاہیے۔ ہم نے بھی کہا، شریعت بھی کہتی ہے کہ 3 طلاق استعمال کرنے کی ضرورت نہیں جی، لیکن وقت ضرورت رکھنا پڑتا ہے۔ ایمرجنسی کھڑکی ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ ڈور رہتے ہیں۔ اگر ایسی ایمرجنسی آ جائے، عام راستے تو یہ ہے، لیکن حالات ان بیلنس ہو جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو 3 طلاق کا معاملہ یہ جو رکھا گیا تھا یہ ایمرجنسی کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فریقین جوزین خود چاہتے کہ ہم کو 3 طلاق دے دیا جائے، اور یہ نمونہ ہے اس کا۔ دارالقضاء میں ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں، لڑکی خود بولتی ہے کہ ہم کو 3 طلاق دلوایا جائے تاکہ ہم کو سابق شوہر کے پاس واپس جانے کا ہمیشہ کے لیے راستہ ختم ہو جائے۔ ہم نہیں جانا چاہتے ان کے پاس، ہمارے ماں باپ بعد میں ان کے پاس پھر ثبوت کر دیں گے عدت گزرنے کے بعد، ہم نہیں جانا چاہتے۔ یہ عورت مانگتی ہے خود 3 طلاق، یہ ایمرجنسی ہے۔ یہ ایک تو یہ، دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے، بہت سارے بیان آپ سنے ہوں گے، یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان اپنے اعتبار سے عمل کریں گے، قانون کچھ بھی بنتے رہے۔ بھائی دیکھو، ایک ہے لیگل، ایک ہے ان لیگل، ایک ہے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا، اور ایک ہے غیر قانونی دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا۔ اس میں بہت بڑا نقصان ہے، یہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب ہم شریعت پر چلنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں کون منع کر سکتا ہے، کون مجبور کر سکتا ہے غیر شریعت پر چلنے کے لیے؟ لیکن جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، اگر وہ چیز جو لیگل تھی، قانونی تھا، اس کو غیر قانونی بنا دیا جائے گا تو وقتاً فوقتاً ہمیں ان کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو ہم شریعت پر لوگوں کو ابھارتے ہیں، چلنے کی تنبیہ کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً مسئلہ بتلاتے ہیں، یہ تمام راستے بند ہو جائیں گے، تمام راستے یہ بند ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آج 3 طلاق دینے کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے شرعی اعتبار سے، اسلامی لا کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، لیکن اب کھول کر کوئی مفتی اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے قانون بن گیا ہے کہ 3 طلاق یہ غیر دستوری ہے، غیر آئینی ہے، یہ حکومت کے الفاظ ہیں۔ اگر کسی نے 3 طلاق کا اگر لکھ دیا کہ بھائی یہ بیوی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے، اس کی بیوی نہیں بن سکتی ہے، تو مفتی کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، مقدمہ ہو سکتا ہے، اور گورنمنٹ ان کو گرفتار کر سکتی ہے کہ تم نے حکومت کے قانون کے خلاف فتویٰ دیا، لوگوں کو بغاوت پہ ابھار رہے ہو، لوگوں کو حکومت کے خلاف ابھار رہے ہو، حکومت کے قانون کے خلاف بات کر رہے ہو۔ بہت ساری باتیں آ سکتی، بہت سارے دفعات لگ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ایسے ہی یہ جتنے قانون بننے جا رہے ہیں، یہ قانون کا کیا ہے تو ابھی یہ بڑا ڈراف ہی نہیں آیا ہے، نمونہ ہی نہیں ہے اس کا مسودہ ہی تیار نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو قیاس آرائیاں ہیں یہ ہمارے لیے سردرد
اور برادران وطن کے لیے سر درد ہونے والے ہیں۔ اگر وہ بن گیا تو پھر ہماری زبان پہ تالا لگ جائیں گے، بول نہیں سکتے، ہم بول نہیں سکتے، آپ کو سمجھا نہیں سکتے، آپ کے جو ہے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، آپ طاری شکل میں جواب مانگیں گے، جواب دینا مشکل جائے گا، کیوں خدشہ رہے گا کبھی بھی ہمارے خلاف قدم اٹھائیں گے۔ یہ لیگل ان لیگل غیر قانونی چیزوں میں یہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات آپ چاہیں گے ہم شریعت کے اعتبار سے زندگی گزاریں، لیکن آپ کو مجبور ہونا پڑے گا غیر شرعی زندگی گزارنے کے لیے، اس لیے کہ ہر ایک کی طبیعت یکساں نہیں ہے، ہر ایک کی سوچ یکساں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہے ایک ماں باپ کے، شرعی قانون یہ ہے ایک لڑکے کا 2 حصہ ہوگا، لڑکی کا 1 حصہ ہوگا، اور آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ایک لڑکا لڑکی کو شرعی اعتبار سے ہم دے دیں، وصیت کر دیا آپ نے اور بیٹی کو سمجھا دیے، اور آپ چاہ رہے ہیں آخری وقت میں ہم دنیا سے جائیں شریعت پہ عمل کرتے ہوئے جائیں۔ بیٹی چلی گئی آپ کے کورٹ میں اور یہ کہا باپ نے میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ مجھے 1 حصہ دے رہے ہیں، ہمارے بھائی کو 2 حصہ دے رہے ہیں، تو آپ چاہتے بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کے مرنے کے بعد اگر بیٹی چلی گئی کورٹ کے اندر کہ بھائی ہم کو برابر حصے نہیں دے رہے، تو جو آپ کی ارمان تھی وہ ارمان قبر میں دوبارہ دفن ہو جائیں گے، آپ نہیں جا سکتے، سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایسے بہت سارے قانون ہیں بھائی، کیا بتاؤں۔ 3 جیسے مطلقہ عورت عدت گزارتی ہے، عدت وہ قانون لگا دیں گے 3 عدت کی ضرورت نہیں ہے، 3 مہینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عدت کی ضرورت نہیں ہے، حال تو الٹراساؤنڈ کا زمانہ آ گیا، مشینیں آ گئی ہے، کیا ضرورت ہے عدت گزارنے کی؟ جبکہ عدت گزارنا عورتوں کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے لیے فرض نماز ہے، جیسے ہمارے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے یہ عبادت ہے، ایسے ہی عدت گزارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس درمیان میں عدت کے دوران آپ نکاح شادی بیاہ کے دیگر اقدامات نہیں کر سکتے، شریعت کا متفقہ فیصلہ ہے، شریعت نے وضاحت کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملہ آئیں گے، اس لیے مسلمان بھائیوں کہنے کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سنی سنائی بات پر آپ توجہ نہ دیں۔ سب سے بڑا مصیبت پریشانی اس وقت یہ ہے کہ مسلمان کسی اپنے قائد کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو قائد بنا رہے ہیں، اپنے جماعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت کدھر ہے، اور ان کی رائے پر لبیک ہے، اپنی رائے نہ دیں۔ آپ حضرات ہم سے زیادہ ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، آپ دیکھو اس میں کیسے کیسے ڈیبٹ ہو رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ آگے بیٹھ رہے ہیں، کسی کو پکڑ کے بھی لا کے ڈیبٹ کرا رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو، اور رو رو کے وہ بیان کرتی ہے۔ یہ پروگرام ہے اور یہ ان کے ہی نمائندہ لوگ ہیں، اس لیے بھائی اس پر دھیان نہ دیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ ہمارے علماء کرام کس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ واعوذ باللہ رب العالمین۔ آگے